توسط ہے، اور توسط کی مقدار کتنی ہے یہاں؟ 2، 2.5، 4 الف، یعنی 2 بھی کر سکتے ہیں، 2.5 بھی اور 4 الف بھی۔ لیکن یہ تابع قرات کے ہے، یعنی جب آغاز آپ کریں گے، جب قرات کا آغاز کریں گے، پڑھنا جب شروع کریں گے، تو اس آغاز میں آپ نے توسط میں سے اگر 2 کی مقدار کو اپنایا ہے تو آغاز سے لے کر کے آخر تک توسط کی مقدار 2 ہی ادا کریں گے، اور اگر 2.5 کو اپنایا ہے تو 2.5، اور 4 کو تو 4۔ یہ نہ ہو کہ کہیں 4، کہیں 2، کہیں 2.5، بلکہ اس میں سے جو مقدار آپ آغاز کرنے میں کریں گے وہی لاسٹ تک ہوگی۔ دوسرے حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم کہتے ہیں، جیسے آل آنا، اس میں صرف طول ہے، اور طول کی مقدار یہاں 5 لکھ رہے ہیں، لیکن اس کی مقدار ہے 3 الف اور 5 الف۔ کتنی ہے؟ حرف مد کے بعد سکون لازم ہو، سکون لازم یہاں کیا ہے؟ ہر حال میں پایا جائے گا یہ، تو اسی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم کہتے ہیں، جیسے آل آنا، اس میں صرف طول ہے، اس میں کیا ہے؟ صرف طول ہے، طول کی مقدار 3 الف اور 5 الف ہے۔ تنبیہ: حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمہ میں ہو تو حرف مد گر جائے گا، جیسے قال الحمد، قال الحمد وغیرہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمہ میں ہو تو حرف مد گر جائے گا۔ قال الحمد، اور لام واپس لو، یہ کیا ہے؟ حرف مد ہے، اور حمزہ یعنی سکون دوسرے کلمے میں ہے، لام میں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سکون دوسرے حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمہ میں ہو تو حرف مد گر جائے گا، قال الحمد پڑھا جائے گا، اور اگر یہاں وقف کر دیں گے تو کیا ہے؟ قالو، قالو، تو اس کو جو ہے اثبات کریں گے، ثابت کریں گے، ہے نا؟ حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمہ میں ہو تو حرف مد گر جائے گا، جیسے قال الحمد وغیرہ۔ اب وجوہ مد کتنے ہیں؟ وجوہ مد 3 ہیں: قصر، توسط، طول۔ قصر، طول، 5 ہیں: 5 الف، 4 الف، 3 الف، 2.5 الف، 2 الف۔ اب احکام مد بھی 3 ہیں، احکام مد بھی 3 ہیں: لازم، واجب، جائز۔ احکام مد کتنے ہیں؟ 3: لازم، واجب، جائز۔ مد لازم میں مد کرنا لازم ہے، مد متصل میں مد کرنا واجب، باقی جو مدود بچے اس میں مد کرنا جائز ہے۔ یہ باتیں ذہن نشین کر لیں۔